اور میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، مجھ پہ 16 وزارتوں میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، 16 وزارتوں میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، صرف رانا ثناءاللہ کو اور وہ بلو رانی کو، بلو رانی کا بھی میرے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے، بلو رانی کا ڈی این اے کیا جائے، وہ آگے سے پرویز نظر آتا ہے، پیچھے سے پروین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پوری رات آپ کے ساتھ گزری اور پوری رات ہم یہ دیکھتے رہے کہ جس طرح شیخ رشید کی گرفتاری عمل میں آئی اور اس کے بعد جس طرح جو ہے وہ کامران جو ہے کیا نام ہے اس کا عمران ریاض کی گرفتاری عمل میں آئی اور اس سارا پروسیجر کیا تھا اس حوالے سے میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتا رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آج کا دن عمران خان کے لیے اچھی خبریں بھی لا سکتا ہے، بری خبریں بھی لا سکتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان کے لیے بری خبروں کی ابتدا تو رات ہی ہو گئی تھی اور پہلی خبر جو تھی وہ شیخ رشید کی گرفتاری تھی، کیونکہ شیخ رشید کی گرفتاری جڑی ہوئی ہے عمران خان کے اس الزام سے جو انہوں نے آصف زرداری پر عائد کیا تھا کہ آصف زرداری جو پلان سی کا حصہ ہے اور وہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر ایک کلعدم دہشت گرد آرگنائزیشنز کے ذریعے ان کے خلاف دہشت گردی کا حملہ کروا کے اور ان کی جو ہے وہ جان لینا چاہتے ہیں یا انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے جڑا ہوا اور شیخ رشید کی رات گرفتاری ہوئی اور شیخ رشید سمجھ رہا تھا کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، تو ادھر بھی کھڑا ہوا تھا جو ہے وہ شیخ صاحب ڈٹ کے، اور ایسا ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا کہ بار بار کہتا تھا کہ جیل میرا سسرال ہے اور ہتھ کڑی میرا زیور ہے۔ تو بہرحال آج ان کو اپنے زیورات کے ساتھ ہی جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ان کا ریمانڈ لے لیا گیا۔ کوئی دھماکہ ہوا، کوئی دھماکہ ہوا کی حرکت ہوئی، رانا ثناءاللہ شہباز شریف اور حمزہ شریف اور بلاول بھٹو کے مجرمہ درج کیا جائے، یہ میری وصیت ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی دھماکہ ہو جائے تو رانا ثناءاللہ شہباز شریف حمزہ شریف اور مریم راستہ دے دیں بھائی، راستہ دے دیں، تھوڑا راستہ دے دیں، ادھر آگے ادھر میں پیشاب کرنا ہے، کورونا کا مریض ہوں اور میرے خیال میں شاید اس وقت تک ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بری خبر ہے عمران خان کے لیے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ٹیریان وائٹ کیس میں انہوں نے جو جواب داخل کروایا تھا اس جواب کے جواب میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اب اس کیس کی سماعت سنگل بینچ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے حوالے سے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یعنی نہ صرف لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے بلکہ اب یہ لارجر بینچ پہلے اس چیز کا بھی تعین کرے گا، یعنی الیکشن کمیشن سے بھی تفصیلات اور ریکارڈ طلب کرے گا کہ آیا عمران خان کو کہاں سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اور اس وقت وہ ایم این اے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یعنی پبلک آفس ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اپنا دنوں ایک 9 نشستوں پر جو ہے وہ ہوئے تھے، ضمنی انتخابات ہوئے تھے قومی اسمبلی کے، تو 9 نشستوں میں سے 7 نشستوں پر عمران خان جیت گئے تھے، اور ان 7 نشستوں میں سے جو ہے وہ ان کے جو اخراجات کے جو ہوتے ہیں تفصیلات وہ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائے گئے تھے، تاہم پی ٹی آئی کی طرف سے بعد میں عدالت اپنا الیکشن کمیشن سے تاخیر کی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی، جس کو الیکشن کمیشن نے منظور کیا اور عمران خان نے جو ہے وہ اپنا جو اخراجات کی تفصیلات تھی وہ الیکشن میں جمع کروائی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 7 نشستوں سے کامیاب قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ تاہم اس وقت تک عمران خان نے وہاں سے حلف نہیں اٹھایا۔ اب 7 نشستوں سے وہ کامیاب ہیں، اب یقیناً 7 نشستوں میں سے 1 نشست رکھیں گے اور 6 نشستیں چھوڑیں گے، تو اس وقت 7 نشستوں سے وہ کامیاب ہیں، نوٹیفیکیشن ہو چکا اور وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں۔
تو جس طرح میں نے کہا کہ بری خبر یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے اس طرح کا جب نوٹیفیکیشن موصول ہوگا تو اس کے بعد اس کیس کی جو کنڈیشن ہے مزید تبدیل ہو جائے گی، اور جو عمران خان کے جواب میں جو جھوٹ بولے گئے ہیں وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہوں گے، کیونکہ پہلے ایک جج صاحب 3 رکنی لارجر بینچ ہے جو بال کی کھال اتارے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو دوسرا کیس تھا جس کی میں نے کہا، جس سے کے سلسلے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دوسرا کیس ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے۔ ناظرین 8 سال کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس میں جو اس کا آرڈر تھا یا جو فیکٹس فنڈنگ جو رپورٹ تھی وہ 2 اگست 2022 کو جو ہے وہ سامنے آئی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ ایک تو یہ تھا کہ حکومت کو کہا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو اس کے خلاف اس کو نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتے ہیں یا نوٹیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں، یا سپریم کورٹ سے بھی جو ہے وہ ڈکلیریشن جمع کروا سکتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو تھی اس رپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ کتنے خفیہ اکاؤنٹ سے اور کن کے اکاؤنٹ سے کہاں سے جو ہے وہ پیسہ آیا اور کتنا پیسہ آیا، اور یہاں تک کہ ان کے آفس کے جو چپڑاسی اور کلرکس اور اس ٹائپ کے تھے ان کے اکاؤنٹس میں بھی پیسہ آیا، عمران اسماعیل کے اکاؤنٹ سے بھی پیسہ آیا، اس کے علاوہ اسد عمر کے اکاؤنٹ سے بھی پیسہ آیا، یعنی مختلف اکاؤنٹ سے پیسے آئے، اور یہ تمام تر تفصیلات اسٹیٹ بینک نے جمع کروائیں، اور کئی اکاؤنٹس ایسے تھے جن میں صرف کھلنے کے بعد ایک ٹرانزیکشن ہوئی اور وہ پھر اپنا جو رقم تھی وہ وتھڈرا کرنے کے بعد ان اکاؤنٹس کو بند کروا دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ 2018 میں جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک نے تمام دستاویزات یا ریکارڈ جو تھا عمران خان کے اکاؤنٹس کا وہ پیش کیا تھا اپنا الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن نے جس کی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تاہم جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس سے پہلے کہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کیا، عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری ہوا کہ ان کو آخری موقع دیا گیا کہ وہ اب بھی اگر چاہیں تو ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے، یعنی الیگل فنڈنگ کے حوالے سے اور جو ہے وہ وضاحت پیش کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی طرف سے وضاحت پیش کرنے کی بجائے جو ان کے روایتی حربے مسلسل جو چل رہے ہیں انہی پر چلتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن داخل کر دی اور عدالت سے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کو اس کارروائی سے روکا جائے، اور جو انہوں نے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو بہرحال اس میں بہت سارے دلائل چلے اور بہت ساری 6 ماہ تک جو ہے وہ 6 ماہ سے جو ہے وہ عمران خان شوکاز نوٹس سے بھاگتا رہا، پھر اب آج بلاخر وہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا کہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو کالعدم قرار دیا جانا ہے یا نہیں دیا جانا ہے، وہ ہائی کورٹ کی جو بینچ ہے انہوں نے میرے خیال میں لارجر بینچ ہے، تو لارجر بینچ نے وہ فیصلہ سنا دیا اور اس فیصلے میں جو استدعا کی گئی تھی عدالت سے یا جو درخواست کی گئی تھی اس درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے، یعنی اب عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی طرف سے جو شوکاز نوٹس کا جو جواب ہے وہ بھی عمران خان سے طلب کیا جا سکتا ہے، ان کی ممنوع فنڈنگ ضبط بھی کی جا سکتی ہے، اور ان کا جو پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے اس کو واپس لینے کے حوالے سے بھی جو کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ یا ناظرین اس کیس میں کی مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں جو ابھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ زمان پارک کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، یعنی زمان پارک پر دھاوا بولنے کی تیاری اور ریہرسل کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں شیخ رشید اور عمران ریاض کے بعد یعنی اب انہوں نے دیکھ لیا کہ فواد چودھری کے بعد کیا ری ایکشن آیا، اس سے پہلے شہباز گل اپنا اعظم سواتی کی گرفتاری پہ پی ٹی آئی کا کیا ری ایکشن آیا، اس سے پہلے شہباز گل کی گرفتاری پر کیا ری ایکشن آیا، اور اب شیخ رشید کی گرفتاری پر جس طرح پورا پاکستان امنڈ پڑا،
ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شیخ رشید کی پوری جو عوامی لیگ ہے وہ پوری کی پوری اپنی کور کمیٹی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور لیگل کمیٹی، لیگل ایڈ کمیٹی اور جتنی بھی کمیٹیاں ہیں ساری کمیٹیوں سمیت گرفتار ہو گئی رات، اور گرفتار بھی ساری کمیٹی پورے مست ماحول میں گرفتار ہوئی اور مست نشوں میں گرفتار ہوئی۔ اور افسوس ہوتا ہے پولیس والوں پہ، یار کم سے کم ایک بندے کو 2 پل سرور کے لے لینے دیتے، کتنا مست مطلب پی کے وہ سویا ہوا تھا، اور کتنی مہنگی شراب تھی، وہ آپ نے اس کا سارا نشہ ہی خراب کر دیا۔ یار افسوس ہے مطلب مجھے اسلام آباد کی پولیس پہ، یار موالیوں پہ تھوڑا سا تو رحم کر لیا کرو۔ پتہ نہیں کس طرح بیچارے نے کہاں سے منگوائی ہوگی، کتنی غریب نے مشقت کی ہوگی، کس کس کو کہا ہوگا، اب اس کو مشکل سے سرور آیا ہوگا، وہ جو ہے وہ عمران خان کی طرح حوریں دیکھنا بھی اس نے شروع ہی کی ہوں گی کہ آپ نے اس سے وہ حق بھی چھین لیا۔ اب پہلے تو اب اس کی شادی نہیں ہو پا رہی، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اب وہ خود کہتا ہے کہ جب دودھ بازار سے مل جائے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت، اب اس کو بھینس پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جب اس کو حوریں مل جاتی ہیں تو پھر اس زمانے کی یا اس دنیا کی خواتین میں سے کسی ایک سے شادی کرنے کی اس کو کیا ضرورت۔ اب بیچارہ مشکل سے حوروں کے پاس پہنچا تھا کہ آپ نے جا کے اس کا سارا مزہ ہی خراب کر دیا۔ بہرحال یار یہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شکوہ ضرور ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو بہرحال شیخ رشید کی گرفتاری کے بعد سامنے آنے والے رد عمل کو دیکھتے ہوئے اب حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک جھٹکا عمران خان کو بھی دیا جانا چاہیے، پھر چاہے وہ افینس بیلیبلی کیوں نہ ہو۔ یعنی پہلے مرحلے میں عمران خان کی گرفتاری کی جو حکمت عملی تیار کی گئی ہے، پہلے مرحلے میں ان کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے گا جس میں چند دنوں کے بعد ان کی ضمانت ہو سکے، اور ان کو گرفتار بھی کسی عدالتی آرڈر کے ذریعے ہی کیا جائے گا، اور اس کے لیے سارا جو معاملات ہو چکے ہیں، اور اس کا اگر رد عمل تھوڑا سا شدید آتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ضمانت پر رہائی مل جائے گی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد عمران خان کو پھر گرفتار کیا جائے گا۔ یعنی اب عمران خان کا جیل آنا جانا لگا رہے گا۔ وہ کہتا تھا نا کہ میں نے تو جنرل مشرف کے دور میں بھی جیل دیکھی ہے، تو بھائی مشرف کے دور میں تم نے جتنے دن جیل دیکھی تھی وہ بھی ہمیں یاد ہے، اور کس طرح جو ہے وہ بنی گالا کی دیواریں پھلانگ کے بھاگتے تھے وہ بھی ہمیں یاد ہے، اور سب یاد ہے، ہمیں سب پتہ ہے ہمیں۔ تو بہرحال وہ تھا، اور اب جو تم نے بویا ہے اب تو تم نے وہ کاٹنا ہے نا۔ اب تو وہ اب جو جیل جانا ہوگا، اب جو جیل یاترا ہوگی، ظاہر ہے کہ اب شیخ رشید کے سسرال جائیں گے، تو مذاق تو نہیں ہے نا یہ۔ اب شیخ رشید کے سسرال جانا اعزاز کی بات ہے خان صاحب، اور افسوس صرف ہمیں اس چیز کا ہو رہا ہے کہ زمان پارک میں آپ کے سامنے جو رات کو رقص کی محفلیں چلا کرتی تھیں، اور چھپ چھپ کے آگے پیچھے چرس کے سٹوں کے جو دور چلا کرتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ منرل واٹر کی باٹلز میں جو چیزیں ملا کے پی جاتی تھیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ رات کو ان کو مفت میں ایک انجوائمنٹ مل جاتی تھی، اور اتنی اچھی سی خواتین ہوتی تھیں، اور اتنا سارا ماحول بنا ہوا ہوتا تھا، اب وہ بھی آپ ان سے چھین لو۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ اب آپ جو ہے نا موالیوں کے آپ دشمن بن گئے ہو۔ یار کم سے کم مشکلوں سے تو لوگوں کو کوئی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، آپ وہ بھی ان سے چھین لیتے ہو۔ بہرحال اب یہ ظلم ہوگا کہ عمران اپنا زمان پارک کے باہر جو محفل سجتی تھی اب وہ محفلیں ویران ہو جائیں گی، اب دیوانے پریشان ہو جائیں گے، عاشق تڑپیں گے، معشوق جلیں گے، بلکہ معشوق تڑپیں گے، عاشق جلیں گے جیسے پتنگے جلتے ہیں، اور پھر وہ کسی دوسری منزل کی طرف چل پڑیں گے، اور پھر انتظار کریں گے عمران خان صاحب کی آمد کا کہ کب ان کو ضمانت ملتی ہے، کب وہ واپس آتے ہیں، اور کب پھر وہ ڈنڈے لے کر پہرے داری کرنے پر آتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک پر دھاوا بولنے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔